إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عمران امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب معجم الکبیر میں ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص تشریف لایا. اس نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی ایسی نیکی بتائیے جو میں اختیار کروں اور جس کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: علیک بالہجرہ، ہجرت کا اختیار کرو، کافروں کے ملکوں کو چھوڑ کر ایسے علاقے کا انتخاب کرو جہاں پر اسلامی حکومت ہو اور جہاں پر مسلمان آباد ہو. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا، ہجرت جیسی کوئی عظیم نیکی نہیں. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، تم روزے رکھنا شروع کر دو، روزے جیسی کوئی عظیم نیکی نہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا: علیک بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کا اہتمام کیا کرو. ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرمائے گا اور تمہارے درجے بلند فرمائے گا. ان تین اعمال میں سے ایک عمل روزہ. اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ روزہ
جس مہینے میں فرض ہوا اور جس مہینے میں ہم نے رکھنا ہے، جس پورے کے پورے مہینے کے روزے ہم سب پر فرض ہیں، اس ماہ مقدس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بڑی خصوصیات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ اس بابرکت مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مقدس مطہر بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ اس مہینے کی سب سے پہلی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس بابرکت مہینے میں یہ مقدس کلام نازل ہوا۔ یہ اس مہینے کو اعزاز حاصل ہے اور یہ اعزاز کسی مہینے کو بھی حاصل ہے۔ اسی طرح اس بابرکت مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں امام الانبیاء علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ فتح مکہ اسی مہینے میں، یہ مارکہ جو ہوا مکہ اسی مہینے فتح ہوا، اور یہی مقدس مطہر مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مارکہ بدر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا۔ تو یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی بابرکت مہینے کے 17ویں روزے کو یوم الفرقان کہا گیا قرآن کا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اس ایت سے لے کر آگے تک اس یوم الفرقان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل بیان کی۔ یوم الفرقان یہ کون سا دن ہے؟ یوم بدر ہے، اور بدر 17 رمضان کو ہوا۔ یہ بھی اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ مقدس مطہر مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی جیسی پہلی رات شروع ہوتی ہے، تمام کے تمام سرکش شیاطین کو جھپٹ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے بڑے بڑے شیاطین کو۔ اسی طرح اس مقدس اور مطہر مہینے میں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے اسی مہینے میں۔ یہی وہ مہینہ ہے، یہی مقدس مطہر مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں افطاری کے وقت، افطار کے وقت جب ایک مسلمان، ایک مومن پرہیزگار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب اپنے مومن بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا دیتے ہیں۔
اور ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ، یہ متقی پرہیزگار لوگ، یہ خوش نصیب لوگ جہنم میں داخل ہیں، ان پر جہنم حرام ہو چکی ہے، جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ وذالک کل لیلۃ، اور اس پورے مہینے کی ہر رات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب اس مہینے کی آمد ہے، ہم ابھی سے ہی جو بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہیں ان معاملات کی سیٹنگ ابھی سے کر لیں۔ یہ مہینہ پتہ نہیں زندگی میں پھر ملے نہ ملے، یہ دن پتہ نہیں ملے نہ ملے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ آنے والے دن یہ نصیب فرمائے، ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اس مہینے کی اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے دنوں کے روزے رکھنے کی، راتوں کے قیام کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین جب اس مہینے کی آمد ہوتی، اس مہینے کے آنے سے چند ماہ باقی ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمانا، اس مہینے کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو یہ مہینہ بڑا مقدس ہے، بڑا مطہر مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا، اسی مہینے میں اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکی کی راہیں تلاش کرنے والے، نیکی کے مواقع تلاش کرنے والے، نیکی کا موسم تلاش کرنے والے، اقبل، اب نیکی کا موسم آ چکا ہے، اب آگے بڑھ، اب دن کے روزے رکھ، راتوں کے قیام کر، قرآن کی تلاوت کر، ذکر و اذکار کر، سال کے 11 مہینے میں تو نے بڑے گناہ کر لیے، اب گناہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اب گناہ کرنے کا موسم نہیں ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، محنت کر، کوشش کر، ویا باغی الشر ابشر، اے اس مقدس مطہر مہینے میں گناہ کے مواقع تلاش کرنے والے بدبخت شخص اب تو کم از کم نیکیوں کو چھوڑ دے۔ ابشر، یاد رکھیے، بس اوقات ایک ہی گناہ بندے کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے، ایک گناہ۔ اس مہینے میں، پورے مہینے میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الشر ابشر، اے گناہ کے متلاشی اب بس کر، سال کے 11 مہینے میں تم نے بہت گناہ کر لیے، اب تیار ہو جا، سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، ہم سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ساتھ ساتھ اس مہینے کے دن کے روزے رکھیں، راتوں کے قیام کریں۔ یاد رکھنا، اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، صرف ایک روزہ، کیا اس کا کفارہ ہے؟ کتنا بڑا اس کا گناہ ہے؟ آپ اس بھیانک نتیجے کا، خطرناک نتیجے کا، بہت تکلیف دہ نتیجے کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو فرشتہ لے گیا، جا رہے بہت بڑے پہاڑ پر، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں چڑھ نہیں سکتا، آپ سے کہا کیا نہیں، آپ چڑھیے، پہاڑ کی چوٹی پر گئے، وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، کچھ لوگ جہنم میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو
افطاری کے ٹائم سے پہلے روزے توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ تو ان کا انجام ہے۔ جو سیرے سے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ خدا را روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر آئیے سن لیں حدیث۔ امام الانبیاء علیہ السلام منبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، پہلی سیڑھی پر چڑھے آمین کہا، دوسری پر چڑھے آمین کہا، تیسری پر چڑھے آمین کہا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، میرے پاس جبرائیل آئے علیہ السلام، آ کر کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، دور کر دیا جائے، جس کے سامنے آپ جیسی عظیم ہستی کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا دوسرا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو، باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو، اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، ان کی خدمت نہ کی بلکہ ان کو تنگ کیا، پریشان کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، ان کی خدمت نہ کی، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، میں نے کہا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس نے ایسے ہی گزار دیا جیسے سال کے 11 مہینے گزار دیے، اپنی بخشش نہ کروا سکا، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، میں نے کہا۔ اور یاد رکھیے امام الانبیاء علیہ السلام کی بابرکت زبان سے نکلنے والا کلمہ غلط تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ عین حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ایک رائے کے ڈالنے کے برابر بھی خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بھی بات کریں گے وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ آپ کا آمین کہنا اس شخص کے خلاف جس کے خلاف جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، گویا کہ ایسے شخص کی تباہی بربادی یقینی ہے جس شخص نے اس رمضان کے مہینے میں اس مہینے کی قدر نہ کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی، اور جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی، اور جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کا نام سن کر درود نہ پڑھ کر اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہ بنا سکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم نے اس مہینے کے روزے اپنے اوپر رکھنا، ہم نے لازمی قرار دینا ہے، یقینی طور پر اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے بلا عذر ایک روزہ چھوڑنا بھی اتنا بڑا اس کا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندے کا ایک روزہ چھوٹ جائے رمضان کا، دوسری طرف وہ پوری زندگی کے روزے رکھ لے، یہ پوری زندگی کے روزے اس کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کے روزے۔ اسی مہینے کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہم نے اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری پورے ایک مہینے ٹریننگ کرنی ہے، اسی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا مقصد بھی سمجھیں، اس مقصد کو بھی اپنے اوپر لاگو کریں، صرف اور صرف اس لیے نہیں روزے فرض کیے گئے کہ صرف ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، صرف نفسی خواہشات سے دور رہیں، نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اس پورے مہینے کے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اور روزہ ہمیں یہی درس دیتا ہے
یہی ہمیں سبق دیتا ہے۔ روزے کا جو سب سے اہم ترین سبق ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کیسے، کس طرح؟ مثال کے طور پر ایک اللہ کے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے شدت کی پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اپنے گھر میں اکیلا ہے، گھر میں دیکھتا ہے اس قسم کے مشروبات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، میوہ جات موجود ہیں، فروٹ پھل کھانے کی چیزیں، پینے کی مشروبات موجود ہیں، گھر میں تنہا ہے، اکیلا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے مجھے روزہ ہے، اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ اندر سے اس کو آواز دے گا کہ اگر تو نے کچھ کھایا پیا تیرا روزہ ختم، اور یہ یقیناً یہی سوچے گا باقی 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے، اگر میں نے کچھ کھا لیا پی لیا، یہ 10 12 13 گھنٹے جو میں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے یہ سب رہ کہاں جائے گی، اس کا کچھ مجھے فائدہ نہیں ملے گا۔ روزہ یہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ روزہ یہ تک دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ تم نہ کچھ کھا رہے ہو نہ کچھ پی رہے ہو، نفسی خواہشات سے دور ہو، اللہ اکبر، حالانکہ کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو، تمہیں تنہائیاں ملتی ہیں، خلوتیں ملتی ہیں، لیکن روزہ نہ کھانے دیتا ہے نہ پینے دیتا ہے، کیونکہ روزہ اندر سے یہ آواز دیتا ہے خبردار اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ یہی کر دیتا ہے کہ صرف یہ 30 دن، یہ 29 دن، یہ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ تو سال کے 12 مہینوں میں، وہ 24 گھنٹوں میں، ہر لمحے ہر گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے کھانا پینا ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے، بیائی بھی اسی طرح مجھے یہ سمجھنا ہوگا پوری زندگی کہ مجھے میرا داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی کبیرہ گناہ ہے، شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، بدعت کے قریب جانا بھی کبیرہ گناہ ہے، دیگر نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس اللہ سے میں نے رمضان کے مہینے میں ڈر کر روزہ نہیں توڑا، مجھے چاہیے کہ اسی اللہ سے ڈر کے میں شرک کے قریب بھی نہ جاؤں، میں اپنی داڑھی کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لاج رکھتے ہوئے اپنی داڑھی کو بڑھاؤں، اپنی وضع قدر شریعت کے مطابق بناؤں، پوری زندگی میں نافرمانی سے دور رہوں، کیونکہ جو اللہ مجھے روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے وہ اللہ صرف اس حالت میں نہیں، وہ 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تمہارا رب ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آئیے تہیہ کریں روزے کے جو بھی مقاصد ہیں، ان مقاصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی اس کی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ حالانکہ ساری نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، حج عمرے دیگر نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم قال اللہ تعالی فانه لی وانا اجزی۔ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بھی نیکی ہے، نیکی ایک کی لیکن اجر 700 گنا ملا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے، اونٹنی پیش کرتا ہے، یہ میری طرف سے کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو گفٹ دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اسی مجلس میں فرمایا، اس کے جذبہ کو دیکھ کر، شوق کے دیکھ کر، اخلاص کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی محبت کو دیکھ کر آپ نے اسی وقت
فرمایا لَكَ سَبْعُمِائَةٍ نَاقَةٍ یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دینے والے قیامت کے دن اللہ حضرت میں 700 اونٹ عطا فرمائے گا، تو ایک نیکی 700 نیکی تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ، مگر روزے ایسے ہیں ان کی نیکی کی کیا حد ہے، اجر کی کیا حد ہے، کیا لیمٹ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزے کے اجر کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں، فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر بھی میں نے ہی دینا ہے۔ یہ روزے کی خصوصیت ہے، لیکن شرط یہی اللہ کے بندو کہ روزے ہمیں اس چیز کا درد دیتے ہیں کہ اپنے دامن کو پوری زندگی بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے بچائیں، دور رکھیں۔ جس کو روزے کا مقصد حاصل ہوا حقیقت میں یہ اجر اس کے لیے ہے۔ روزے کو یہ خصوصیت ہے، اللہ پر جنت کے 8 دروازے ہیں، انہی 8 دروازوں میں سے ایک باب الریان ہے جو خاص روزے دار کے لیے ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے ان کے علاوہ باقی کوئی نہیں بچے گا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی جائیں گے، وہی روزے دار جن کے دلوں میں اخلاص تھا، ریاکاری نہیں تھی، پوری زندگی تقویٰ کی راہ پر گامزن رہے۔ اسی روزے کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی جب اس کا روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جس وقت اپنے رب سے اپنے روزے کا اجر لے رہا ہوگا، اس کا رب خود اپنے ہاتھ سے روزے دار کو روزے کا اجر دے رہا ہوگا، تو اس وقت دوسری خوشی اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذات کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اللہ کے بندو یہ دن ان کی آمد ہے، ابھی سے ہم نے تیاری کرنی ہے، ان روزوں کے حوالے سے سوچنا ہے، پلان بنانا ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو ابھی سے سیٹ کرنا ہے تاکہ ہم سے یہ روزہ نہ چھوٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔